ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے، ارشد اور امجد۔ ارشد جو تھا وہ بہت امیر تھا، جبکہ امجد بہت غریب تھا۔ ارشد ہر تہوار دھوم دھام سے منایا کرتا تھا، جبکہ امجد اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، اس کے خاندان والے بھوکے مر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور اس سے جا کر مدد مانگے گا، اور وہ اپنے بھائی کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اپنے بھائی کے گھر گیا تو اس کے بھائی نے اس کو دیکھ کر منہ بنا لیا کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں بھوکا مر رہا ہوں۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ تمہارا تو ہمیشہ کا یہی کام ہے، چلے جاؤ یہاں سے، اور اس کو دھکا دے کے یہاں سے اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ اس کا بھائی منہ بنا کر واپس چلا گیا۔ وہ بہت مایوس ہو کر لوٹا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ راستے میں سے گزرتے ہوئے اسے ایک بزرگ نظر آتا ہے۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے اٹھائی نہیں جا رہی ہوتی۔ تو امجد اس کو کہتا ہے کہ بابا جی، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں یہ لکڑیاں اٹھانے میں۔ تو وہ بابا خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہتا ہے کہ کیا تم یہ لکڑیاں میرے گھر تک چھوڑ آؤ گے؟ وہ کہتا ہے کیوں نہیں بابا جی۔ اور وہ بزرگ امجد سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس کوئی بھی پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کے بابا کہتا ہے کہ اگر تم یہ لکڑیاں میرے گھر تک چھوڑ آؤ تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا کہ تم دولت مند ہو جاؤ گے۔ اور وہ اس کو لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ بابا گھر جا کر اس کو ایک میٹھی روٹی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میٹھی روٹی تم ایک جنگل میں جاؤ اور وہاں پہ 3 الوچے کے درخت ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا گھر تمہیں نظر آئے گا، وہاں پہ جانا اور وہاں پہ 3 بونے رہتے ہیں، ان کو تم یہ میٹھی روٹی دے دینا۔ وہ میٹھی روٹی بہت پسند کرتے ہیں، اس کے بدلے میں تمہیں وہ ایک چکی دیں گے، اور وہ کوئی عام چکی نہیں بلکہ ایک بہت خاص چکی ہے، اس چکی کو سنبھال کے رکھنا بیٹا۔ امجد بابے کی باتیں سن کر تھوڑا مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، اور وہ میٹھی روٹی لے کر چل پڑتا ہے۔ وہ ایک گھنے جنگل میں جا پہنچتا ہے۔ اس کی نظریں ان 3 درختوں کو ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ اچانک چلتے چلتے اس کو وہ 3 درخت نظر آ جاتے ہیں، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہی وہ 3 درخت ہیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ اس کے پاس ہی اس کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آتی ہے، تو وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے تو بونے اس کو دیکھ کے چیخنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر کے اندر آنے کی؟ وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن اتنی ہی دیر میں وہ اس کے ہاتھ میں موجود روٹی دیکھ لیتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹی ہمیں دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ روٹی میں آپ کو ہی دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ سن کر ان تینوں بونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس کے بدلے میں کچھ بھی دے سکتے ہیں، تم بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ چکی چاہیے۔ تو بونے کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہیں وہ چکی مل جائے گی، اور وہ اس کو وہ چکی دے دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چکی نہیں ہے بلکہ یہ جادوئی چکی ہے، تم جس چیز کا بھی اس کے سامنے نام لوگے تو یہ چکی وہ چیز نکالنی شروع ہو جائے گی، اور جتنی چیز تم نے حاصل کرنی ہو اس کے بعد اس کے اوپر لال کپڑا ڈال دینا تو وہ رک جائے گی۔ امجد ان سے چکی لیتا ہے اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ تیزی سے اپنے گھر پہنچتا ہے تاکہ جا کے دیکھے کہ چکی چلتی کیسے ہے، اور وہ جیسے ہی گھر پہنچتا ہے جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ایک کپڑا بچھاؤ، اور اس کے اوپر چکی رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے چکی چکی سالن نکال، چکی چکی سالن نکال، اور چکی میں سے سالن نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے اوپر لال کپڑا ڈالتا ہے تو چکی رک جاتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ کپڑا ہٹاتا ہے تو کہتا ہے چکی چکی چاول نکال، چکی چکی چاول نکال، اور چاول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ پیٹ بھر کر اس دن کھانا کھاتے ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب وہ روز ہی مختلف چیزیں چکی سے نکالا کرتا ہے اور ان کو بازار جا کے بیچا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اپنی دکان بنا لیتا ہے۔ وہ چکی سے گندم، چاول اور دالیں اور بھی بہت سی چیزیں نکالا کرتا اور ان کو بیچا کرتا۔ اس طرح بیچ کے اس نے بہت سارا پیسے کما لیے اور ایک اپنا شاندار اپنا گھر بنا لیا، اور وہ اب اچھے طریقے سے رہنے لگے تھے۔ اب ان کے پاس نئے کپڑے بھی تھے اور اچھا کھانا بھی۔ امجد اور اس کے گھر والے بہت خوش تھے، لیکن جب اس کے بھائی کو یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ بہت جلن محسوس کرتا ہے کہ اس کا بھائی اس کے برابر کیسے ہو گیا، آخر اس نے ایسا کیا
कि वो इतना अमीर हो गया और उसने इतना बड़ा घर बना लिया, कुछ तो गड़बड़ है। वो ये इस राज का पता चलाने के लिए उसके घर में छुप जाता है और वो सारा मंजर देख लेता है जब अमजद जो है वो चक्की से निकाल रहा होता है। वो सोच लेता है कि वो ये चक्की चोरी कर लेगा और वो भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। तो वो अगले दिन आता है और उसकी चक्की चोरी करके ले जाता है और अपने घर वालों को कहता है कि जल्दी जल्दी चलो, हमें गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना है। और वो निकल पड़ते हैं अपने घर से। रास्ते में एक दरिया पड़ता है और वो जल्दी से कश्ती में बैठ जाते हैं ताकि पीछे से कोई आ ना जाए, और जल्दी जल्दी कश्ती चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो बीच दरिया में जाता है तो वो जाके कहता है कि अब मैं चक्की को घुमा कर देखता हूँ, और वो कहता है कि चक्की चक्की नमक निकाल, चक्की चक्की नमक निकाल। तो चक्की जो है वो नमक निकालना शुरू कर देती है और उसको बंद करने का तरीका नहीं आता था। तो वो घबरा जाता है कि अब मैं इसको कैसे बंद करूं, लेकिन चक्की जो है वो मुसलसल नमक निकाली जा रही थी। तो इस तरह कश्ती में वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनकी कश्ती डूब जाती है। वो बहुत कोशिश करते हैं बचाने की अपने आप को, लेकिन वो सब डूब जाते हैं और साथ चक्की भी डूब जाती है। कहते हैं कि वो चक्की आज भी चल रही है, इसीलिए समंदर और दरिया का पानी खारा होता है। तो हमने आज की कहानी से ये सीखा है कि हमें एक दूसरे से हसद नहीं करना चाहिए। आप लोगों के पास जो भी चीज़ हो उसी से खुश रहना चाहिए, वरना हसद के नतीजे में आपका अपना ही नुकसान होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।